شروع ہو جائے اور بہت شروع ہو جائے بھیا، اور چند اور لوگوں کی شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک. سر آخری سوال، سر معیشت پر کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے، درست سمت میں نہیں ہے، اور دوسری طرف سے اسحاق ڈار صاحب اگر پچھلے 2 انٹرویو دیکھیں تو انہوں نے کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے پھڈے کا ذکر کیا اور ڈکٹیشن نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ایسے ہوں گے، ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو کیا معاملات ٹھیک کر لیں گے ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ ٹھیک کر لیں گے اگر آئی ایم ایف صاحب نے ملے گا. جب جو شخص پانی میں جاتا ہے نا اندر، اس کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، باہر کھڑے ہو کے نہیں ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے وزیر اعظم کی چیئر، اس پہ وزیر اعظم پہ بے نظیر بھی بیٹھی، ذوالفقار علی بھٹو بھی بیٹھے، اس کے اوپر نواز شریف بھی بیٹھے، اس کے اوپر شہباز شریف بھی بیٹھے، اس کے اوپر عمران خان بھی بیٹھے، اس کے اوپر جو بھی بیٹھے. سیٹ تو وزیر اعظم کی تھی، اختیارات کی تھی. ہاؤ ٹو یوز یور پوزیشن، ہاؤ ٹو یوز یور پوزیشن، ہاؤ ٹو یوز یور سیٹ. اب اسحاق ڈار جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے دوست ممالک سے ان کو فنڈز مل رہے ہوں گے، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے وہ ایک سیاسی بندے بھی ہیں، وہ سیاسی نقصان ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف کو کتنا روک سکتے ہیں اور کس بنیاد پہ روک سکتے ہیں، کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. جیسے ابھی ٹیکس کلیکشن میں کامیابی ہوئی، 1 مہینے کی ٹیکس کلیکشن جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ لے لی، 5 مہینے کی جو ٹیکس کلیکشن تھا اس سے زیادہ لے لی، جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیشہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے بہت کم پیسہ ہوتا ہے. اچیومنٹ ہے. 1 ارب ڈالر جو ہے وہ جو بانڈ کا تھا وہ انہوں نے پہلی رکھ دیا، جس کے اوپر بڑا شور مچا رہا تھا کہ جی یہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، تو اسحاق ڈار نے رکھا ہوا تھا، تبھی ان کو فکر نہیں تھی. اور اس کے بعد اب 16 یا 18 مہینے کے بعد یہ حالات پیدا ہوں گے، تو 18 مہینے سے پہلے تو نہیں حکومت آ جائے گی. ٹھیک ہے. ڈالر جو ہے وہ ان کے آنے کے بعد جناب 200 سے 50 60 70 80 تک چلا گیا تھا، پھر وہ گرا اور 222 پہ کنٹین ہے، ابھی مزید وہ گرانا چاہ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن ہے. ابھی آئے ہوئے ان کو کتنے دن ہوئے؟ 3 مہینہ ہوا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ان کی کولیبریشن تھی، جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا پچھلے لوگوں نے، اس کو نبھانا ہے. کیونکہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسحاق ڈار کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، شہباز شریف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے. تو کل نہیں آنے والی گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ میں عمران خان کی حکومت کا ایگریمنٹ نہیں مانتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس بنیاد پر ان کو یہ بھی نبھانا ہے. اور اگر وہ آئی ایم ایف کو کی ڈکٹیشن نہیں لے رہے ہیں تو ان کو یہ ان کا وسیع تجربہ ہے اس معاملے میں کہ کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. یہ میں جاتا اگر وزیر خزانہ بنتا پہلی دفعہ تو میرے لیے یہ مشکل تھا کہ کیا میں آئی ایم ایف کو لڑ جاؤں گا؟ یہ پاگل ہو گیا بھائی. وہ بھیا انہوں نے کئی دفعہ آئی ایم ایف کو لڑائی کی ہے، کئی دفعہ آئی ایم ایف کو فیس کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف سے لڑ کر کچھ چیز نکلنی ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کے لیے آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑ کے بھی نکلنے ہوتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ آیا پاؤں پکڑ کے میں نکل سکتا ہوں یا میں لڑ کے نکل سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ تجربہ وہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس جگہ پر رہ چکے ہیں جہاں ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ آئی ایم ایف ان کو جو ہے اٹھا کر زمین میں دفن کر دے. نہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کیا جائے، ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان کے باقی اقدامات اچھے جا رہے ہیں، بہتر جا رہے ہیں، ان کو موقع مل رہا ہے، وہ تو پلان کر رہے ہیں. ظاہر ہے انفلیشن، بے روزگاری، فنا دس ڈیٹ اتنی جلدی نہیں جائے گی، آہستہ آہستہ اس جگہ پہ جائے گا. 2023 جون کا جب یہ بجٹ دیں گے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ بجٹ عوام دوست ہوگا، اس میں بہت بہتری آ چکی ہوگی. لیکن مفتاح اسماعیل کو دیکھیں، یہ کون ہے بھائی؟ یہ آپ بڑے اس وقت حمایت کرتے تھے جب میں کہتا تھا کہ یہ آدمی تباہ کر رہا ہے، اور یہ ہے کون بھائی؟ تو آپ ادھر ادھر دیکھتے تھے. آج آپ دیکھیں یہ مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار جو کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این کا ایک اساس ہے، اور یہ آدمی جو اسپانسر تھا، لوگوں کے مختلف سیاسی جماعتوں کو چندہ دیتا تھا اور ہر جماعت سے کہتا تھا کہ مجھے لے لو. تو بہت برا دن خراب تھا نواز شریف کا، پی ایم ایل این نے لے لیا، نواز شریف کے سامنے اس کو لائے کھڑا کر دیا، اور نواز شریف نے کہا اچھا تم ماشاءاللہ سی ہو، تم بہت بڑے بزنس مین ہو، تم بہت ذہین آدمی ہو، اچھا
انہوں نے ایک اور آدمی سے کہہ دیا میں نام لینا نہیں چاہتا, انہوں نے کہا ہاں سر وہ دوستی تھی ان کی, وہ بھی ارب پتی یہ بھی ارب پتی. انہوں نے اعتبار کر لیا, نواز شریف نے, آ گیا. آج اس کی یہ حرکتیں ہیں کہ اس کو جب ہٹا کے لائے گئے, کیا آپ نے حفیظ شیخ کو دیکھا تھا کہ اس نے عمران خان نے جب ہٹایا تو اس نے برائی کی, یا اسد عمر نے ہٹایا گیا عمران خان کو تو اس نے حفیظ شیخ کی برائی کی, یا حفیظ شیخ نے شوکت ترین کی برائی کی؟ نہیں, وہ چلے گئے, چیپٹر ختم, جبکہ وہ پارٹی کے نہیں تھے. تو یہ تو بہت ہی چھوٹی سوچ کا آدمی ہے, یہ تو بہت ہی گھٹیا سوچ کا آدمی ہے کہ اب بدلہ لے رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے, اور یوتھیوں کو موقع مل رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی تمہارا مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو تباہ ہو رہی ہے اکانومی. ارے بھیا تباہ تم 6 مہینے میں تم تباہ کر کے گئے ہو, 6 مہینے تمہارے پاس تھی, تم نے کیا اکانومی میں بہتری کی تھی وہ بتا دو, کہ اسحاق ڈار نے آ کے اس کو کٹ کر دیا. تو اسحاق ڈار صاحب کو کام کرنے دیا جائے آسانی سے. مجھے امید ہے بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, ماہر معیشت ہیں, اور انہیں یہ پتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز منسٹری آف فائنانس اور ہاؤ ٹو یوز ایز اے منسٹر فائنانس. آئی ایم ایف کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ایک آدمی جا کر پاؤں میں لٹک کر بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتا ہے, اور ایک آدمی سامنے ڈکٹیشن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو شٹ اپ پوائنٹ دے کے بہت کچھ لے آتا ہے. ٹرو, ایگری. اور پوری پاکستان کی جو نگاہیں ہیں وہ شروع دن سے اسحاق ڈار پر ہے, اور جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں ڈکٹیشن لیے بغیر بھی ملک چلا لوں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا ہے میرے پاس. آپ کا دوست مفتاح اسماعیل کا کیا حال ہے وہاں کے دوست کی؟ سر وہ بس غم میں ہیں, ان کو پتہ نہیں ڈار صاحب کا غم جو ہے وہ کھا گیا ہے کہ میں تو اچھا بھلا انجوائے کر رہا تھا, تو یہ ڈار صاحب آگے ملک کہاں ٹھیک کرنا شروع ہو گیا ٹارگٹ کے مطابق. تو آپ کی دوستی ابھی بھی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت ہی چھوٹا آدمی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ اگر پی ایم ایل این کا بھی اور اس کو سینٹ کا بھی ٹکٹ یا الیکشن کا ٹکٹ دیا گیا تھا کراچی سے, جی ہم نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ آپ نے بڑا غلط شخص چنا ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں اب وہ مجھے جہاں تک مجھے کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ بتائی جا سکتی ہیں, آن دی لائن نہیں بتائی جا سکتی, تو میں ضرور آپ سے بات کروں گا. وہ میرا خیال ہے کہ وہ اب فارغ ہو جائیں گے, انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد ان کی جگہ وہاں پہ رہے گی نہیں. ہاں دوستی اب بھی جگہ رہ جائیں گے تو بڑی وہ ہے, جس طرح عمران خان فارغ کرتا ہے نا, فیصل واڈا فارغ, روکڑی فارغ, اور کیا کہتے ہیں وہ فارغ, تو یہ فارغ. اب اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر کوئی ان کو بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے, کوئی دوسرا آدمی ان کو لے لے گا. ہاں جس نے پارٹی تباہ کرنی ہوگی وہ لے لے گا. شاید کچرے میں جا سکتے ہو, جس جگہ پہ بہت سارے اور کچرے جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں, اسی ڈسٹ بن میں آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی سیاسی جماعت آپ کو لینے کو تیار نہیں ہوگی. پی پی کے بعد بڑے نامی گرامی معاشی ماہر موجود ہیں, ٹھیک ہے. جے یو آئی کو ایسے کچرے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جا. اور میں سمجھتا کہ ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ آپ کو لفٹ کرائے گی, وہ وہاں پہ بھی اس لیول کی سوچ نہیں ہوگی. تو آپ ایک کچرے کے دان میں جا سکتے ہیں جہاں بہت سارے کچرے آئے ہوئے ہیں, ان کچروں میں آپ بھی چلے جائیے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سر کرم کرے, رحم کرے.